بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب یہ نماز شروع فرماتے تو ثنا پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اور ثنا پڑھنا ہر نماز کے لیے سنت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی گئی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور احسانات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود عبادت کے لائق، سجدے کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ جیسے آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ امام کو بھی ثنا پڑھنا لازم ہے، مقتدیوں کو بھی ثنا پڑھنا لازم ہے، اور اچھے خاصے لوگوں کو ثنا پڑھنا نہیں آتی، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سیکھ لیتے ہیں اور ثنا پڑھنا نہیں آتی، یا غلط پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے مہربانی کریں، جیسے ہی آج کے دن میں کوئی بھی ٹائم ملے کسی دوسرے کو ثنا پڑھ کر کے سنائیں۔ اگر آپ کو ٹھیک ہے آپ کی ثنا پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہے تو آج ہی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ کل شام تک، کل عصر تک ہر حال میں سب نمازیوں کو ثنا یاد ہونی چاہیے، اس وجہ سے اس میں سستی نہ کریں۔ جیسے ہی آدمی اپنی نماز شروع کرے تو بھی ثنا پڑھے گا، لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی ثنا پڑھنی ہے۔ جیسے امام نے بولا اللہ اکبر، فوری طور پر آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر، فوری طور پر، دیر نہیں کرنی، اور پھر آپ ثنا پڑھ لیں۔ امام بھی ثنا پڑھتا ہے، آپ بھی ثنا پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو دیر ہو گئی اور امام نے قراءت شروع کر دی، الحمد پڑھنا شروع کر دیا، ابھی آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گئے، گناہ ہو گیا کہ آپ نے ایک سنت کو چھوڑ دیا، نبی پاک کی نافرمانی کر دی۔ اس وجہ سے امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنا اور پاؤں سیدھے کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے سے سیدھے ہو جائیں، اور امام نے اللہ اکبر کہا آپ بھی کہہ دیں اللہ اکبر۔ اور اگر ایسا ہوا نماز پہلے شروع ہو گئی، آپ بعد میں آئے ہیں، الحمد امام صاحب نے شروع کر دیا، بھلے پہلی رکعت ہو دوسری ہو، یعنی امام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ پہنچے نہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کا حکم پھر یہ ہے، رکوع میں آپ جیسے ہی آئے اللہ اکبر کہہ کر کے خاموش ہو کر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں بس۔ پھر اگر نماز امام تلاوت آواز سے کر رہا ہے تو آپ کو ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب امام رکوع میں چلا گیا، جا رہا ہے رکوع میں، اسی ٹائم پر اگر جلدی جلدی پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، نہیں تو پھر بس گناہ آپ کے کھاتے میں آ گیا، ابھی پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر امام آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، جیسے ظہر اور عصر میں ہوتا ہے، یا تیسری چوتھی رکعت میں امام صاحب ہوتا ہے، اس وقت میں جیسے ہی آپ آئے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھے تو ثنا پڑھ سکتے ہو، ثنا پڑھ کر کے پھر یعنی امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کی ایک دو رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر آپ کو امام کے پیچھے آ کر کے جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو پھر جب امام نے سلام پھیر دیا، آپ اپنی رکعت کے لیے اٹھے، اس وقت میں
الحمد پڑھنے سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے ثنا پڑھیں گے، بعد میں اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر الحمد۔ اس وجہ سے ان مسائل کا اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی دینی ایک کام ہے، ایک ہمارا ضرورت ہے، یہ بھی کریں۔ دنیا کے اندر ذرا سی چیز ہے، کھانے کے اندر اگر اور سب کچھ موجود ہے، ایک اگر مسالہ کم ہے نا تو بیوی بولے گی جاؤ لے آؤ پھر میں سالن پکاؤں گی۔ بھائی سب کچھ پڑا ہوا ہے، صرف ایک چیز ہے، صرف وہ ٹیسٹی ہے، ضرورت کی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بولتے ہیں نہیں لے آؤ، یہ لاؤ گے تو پھر کام کریں گے۔ تو پھر شریعت کی چیز جو پیغمبر کریم نے سکھائی اس کے اندر سستی کیوں؟ اس وجہ سے مہربانی کریں اپنی ثنا کو صحیح کریں، اور جو مسائل آپ کو ابھی میں نے بتائے سمجھ گئے تو ٹھیک، نہیں تو ایک دوسرے سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، کم از کم اپنی نماز صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔